اس مشکل مرحلے کے اندر اس ویڈیو کے ذریعے سے میرے اس پیغام کو سنیں گے، میں ان تمام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا ایسی مہلک بیماری اور وبائیں آتی ہیں اور لوگوں کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، تو جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، جو میڈیم طبقہ ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں میری درد مندانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اندر اس بات کا جائزہ لیں کہ کون کون لوگ ہیں۔ اللہ نے اگر استطاعت بخشی ہے تو آپ ضرور مہربانی کر کے ان کی امداد کریں۔ کھانا پکا کے دے سکتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر راشن ویسے پہنچا سکتے ہیں تب ٹھیک ہے، اگر ویسے پیسوں کی صورت میں مدد کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی، آپ ضرور مہربانی فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کانا فی عون اخیہ، فرمایا اب اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہاں یہ بھی سنیے گا، اپنے بھائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا سگا بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے رہتے ہیں یہ ان بھائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، ان کو ضرور دیکھیں، ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ یہ مشکل گھڑی ہے، یہ کوئی ساری زندگی کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ وبا چلی تو جائے گی لیکن اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیکیاں کمانے کا بھی ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے، تو آپ ضرور غریبوں کی مدد فرمائیں۔ غریبوں کی مدد کے حوالے سے آواز اٹھانے پر امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کو میں سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ہر اعتبار سے ہر موقع پر وہ امت کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، بلکہ میں ان کو نباز قوم سمجھتا ہوں کہ وہ بتاتے بھی ہیں کہ اس چیز کا اب علاج کیا ہے۔ اب بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ اپنے عطیات کو جمع کریں اور غریبوں تک پہنچائیں، اور ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ ضرور پہنچائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، میں ان کے تمام اراکین و ممبران اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب، آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو غریب ہے وہ اس نمبر پہ فون کرے، ہم خود اس کے گھر میں یہ پہنچا کے آئیں گے۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے! اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دل سے میری دعا ہے خلاق عالم ایسے لوگوں کو اور کام کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تحریک لبیک کے نوجوانوں کے بارے میں میرے پاس بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو پورے ملک کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام کریں۔ دیکھیں یار، وہ بھی تو انسان ہے نا، یہ وائرس ان کو بھی اللہ نہ کرے ایسا ان کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم ان گھروں تک پہنچائیں تاکہ اس میں ہم ایک قوم بن کر بھی دکھائیں اور مدد کا جو پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کریں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی بڑا اعلان کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایسے تمام وزراء کو کرنا چاہیے، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم غریبوں کے گھروں تک کھانے پہنچائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، چائنا نے یہ کر کے دکھایا ہے، اگر ان پر یہ وبا آئی ہے تو انہوں نے ہمیں سبق بھی کچھ دیے ہیں، اگر وہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف شہروں کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کہا 5-5 10-10 20-20 لاکھ سارے جمع کریں تو اس کا راشن لے کر تھیلے بنا کر غربا کے گھر میں پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے! بلکہ گلی کی سطح پر لسٹوں کو تیار کیا جائے اور بعد میں حکومت کو پرووائڈ کی جائیں کہ یہاں یہاں غربا رہتے ہیں، آپ خود ان کو زکاتیں دیا کریں۔ یہ زکوٰۃ کمیٹیوں والے کہاں جاتی ہے یہ اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس میں ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جن احباب نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں، بعض وہ لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ چیزوں میں مہنگائی پیدا کر رہے ہیں، 200 والی 400 میں، 400 والی 1000 میں بیچ رہے ہیں۔ بھئی آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اگر آج آپ کی یہ دکان کھلی ہے باقی سب کی بند ہے تو آپ کیا دوسروں کے گلوں پر چھری چلاؤ گے؟ خدا کے بندو، یہ کیا لوگوں نے ذہن بنا رکھا ہے؟ کئی لوگ تو رمضان شریف کو معاف نہیں کرتے، اسی میں کہتے ہیں بس بھائی 1 مہینہ ہم لگاتے ہیں اور پورا سال کھاتے ہیں، یعنی اتنی مہنگائی۔ کافروں کو دیکھ لیں یار، جب ان کا تہوار آتا ہے نا تو وہ اپنی چیزوں کو 50% نہیں بلکہ 20% پہ لا کے بیچنا شروع کر، بلکہ 70% 80% تک لا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات فری کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اتنا بڑا تہوار ہے اور لوگ بالکل اس میں مہنگائیاں کرتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے ذخیرہ اندوزوں کو، شرم کرنی چاہیے مہنگائی کرنے والوں کو۔ حکومت بھی ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہے لیکن یار ان لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ رمضان شریف ابھی آنے والا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ رمضان شریف کا انتظار نہ کریں، زکوٰۃ تو دینی ہے، صدقہ تو دینا ہے، خیرات تو نکالنی ہے، اور اس کے ساتھ رزق کم نہیں ہوتا، رزق بڑھتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں ابھی سے
یہ جذبہ خیر بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ بھی ہماری ادا ہو جائے گی، اور رمضان شریف میں اللہ نے چاہا تو یہ بڑی جلدی بیماری چلی جائے گی اور ہمارے ملک کے اندر بھلائی ہی بھلائی اور خیر ہی خیر آ جائے گی۔